ادارہ حاضہ کے دو ننھے مقرر، جن میں سے ایک نے انگریزی کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کے حوالے سے مختصر سی تقریر کو تیار کیا ہے، تو میں ملتمس ہوں ادارہ حاضہ کے متعلم محمد اشعر سے کہ وہ آئیں اور جو ہے وہ انگریزی کے اندر جو انہوں نے اپنی تقریر کو تیار کیا ہمیں سنائیں، آپ سنیں، داد دیں، تاکہ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو اور یہ بچے کل دین کا کام احسن انداز کے اندر کر سکیں جی۔ تو میں آج کی بچے کی آمد سے پہلے آپ دو میں نعرے لگاؤں گا، لیکن نعرے کا جواب اتنا آئے کہ مسجد میں گونج پڑ جائے جی۔ نعرہ تکبیر، میں کہوں گا آگے ایک نعرہ میں لگاؤں گا، گلی گلی نگر نگر، آپ نے کہنا ابو بکر ابو، پھر میں کہوں گا نگر نگر گلی گلی، آپ نے کہنا علی علی، پھر گونج اتنی پڑے محلے والے کو پتہ چلے یہاں پر ابو بکر کے غلام بھی بیٹھے ہیں، مولا علی کے غلام بھی بیٹھے ہیں جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اور نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، اور نگر نگر گلی گلی۔ نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Respected teachers and my honorable guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are gathered here merely to remember, but to think, learn and keep the message of Hussein alive. Today we are talking about such a personality who is not just a great figure of history, but a symbol of principle, a voice of truth and a tower of leadership. And that is Imam Hussein ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, I am from Hussein and Hussein is from me. This sentence shows that Hazrat Hussein is not just a grandson of Prophet Muhammad, peace be upon him, but a part of Prophet Muhammad, peace be upon him, soul, message and heart. And in next hadith, Prophet Muhammad said, Imam Hassan and Imam Hussein are the leader of youth in paradise. That means when the Allah gates open the paradise, the crown of leadership does not given to be a king or someone, but given to be a grandson of Prophet Muhammad, peace be upon him. In the year 61 Hijri, the burning plains of Karbala, the movement was written in history where a small caravan stood against the empire of tyranny. Yazid turned caliphate into a kingship. He wanted allegiance, but Hazrat Hussein refused. Because truth does not bow and Hussein never learned to bow. He said, I am out to reform the Ummah, not to spread corruption and oppression, but to uphold the truth. Imam Hussein is not just a grandson of Prophet Muhammad, peace be upon him, but a living example of Quran and inheritor of prophetic insight. Imam Hussein first taught people to let us to understand, tried for unity,
But when every door is shut, he rose in Karbala to expose the Yazid and his people in its purest form. The battlefield of Karbala is not just a battlefield. It is a reform and awakening of Ummah. On 10 Muharram, 3 days of Thashri, the women is camped and the children and sick against a full armed army of thousands. Imam Hussein's son Al-Asghar radiyallahu ta'ala anhu was martyred in Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu arm while thirsty. Imam Hussein said, "Your enmity is with me. What does this 6-month-old child to you? Please give him some water." But Yazid people army refused this innocent request and shoot 3-pronged arrow that struck blessed throat of Al-Asghar radiyallahu ta'ala anhu, and Al-Asghar radiyallahu ta'ala anhu was martyred in Imam Hussein's arm. One by one, his brother, his nephews, his companion was martyred. But there is no compromise, no weakness. Even in the final moment, Imam Hussein does not complain to Allah. He raised the banner of submission to Allah. In the Karbala, Imam Hussein sacrificed his life but does not stay silent. Karbala teaches, if there is injustice in your country and you stay silent, that silence is a sin, and that a real leader does not stand with injustice. He stands with justice and truth, even if he is alone. People ask, Imam Hussein was martyred and he was defeated. But martyrdom is a real success and awakening. Yazid is gone, but Imam Hussein lives on. Yazid is forgotten, even his name brings shame. But when we say Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu's name, our heads were lifted with the honor. Today we are not just shed tears for Imam Hussein, but follow his message and his mission. Today, promise yourself to become Husseini. To finish my speech, I want to share some beautiful lines in Urdu. لہو میں ڈوبی ہے یہ زمین، ایک صدا ہے یہ زمین کربلا، ایک صدا ہے یہ زمین کربلا، جہاں وقت بھی رک جائے سسکیوں کی جاں ہے کربلا۔ نہ ہی تاج و تخت کے شوق تھا حسین کو، نہ سلطنت کا خواب تھا، حسین فقط دین تھا، رسول کا نصاب تھا، سر پہ نیزے تھے دلوں میں نور تھا، قافلہ صبر کا نہ کوئی مجبور تھا، ایک تھا ننھا اصغر، ایک تھی علی اکبر کی جوانی، یہ تھی قربت